جیسے صاحب یہ الیکشن کے بعد کے حالات کے حوالے سے بات کروں گا. یہ فضل الرحمان صاحب کی جو آپ رویے میں ایک بدلاؤ محسوس دیکھ رہے ہوں گے، آپ کافی تبدیلی ہے ان کے رویے میں. کیا ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی، یا ان کی جو ڈیمانڈز تھی وہ پوری نہیں ہوئی؟ یہ غصہ کس چیز کا ہے اور کس پر غصہ ہے یہ ان کا، جو اس طرح سے انہوں نے بلکہ شاید نون لیگ کو بھی کہا ہے کہ آپ آ کے اپوزیشن میں بیٹھو، اور ایک جو بدلاؤ آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو پی ٹی آئی کا اسٹانس رہا ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور جے یو آئی کے ساتھ، اس میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی کا وفد چل کر کے اور فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچا ہے، جہاں اس کو ہول ہارٹیڈلی ویلکم کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فضل الرحمان صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں جو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے. وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی نہیں جاتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن زیر لب رکھی جاتی ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا، غالباً وہ یہ بات اس لیے کر سکے کہ ان کو جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ دوسری طرف کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا. غالباً انہوں نے محسوس یہ کیا کہ ہوا کا رخ جو ہے بدل چکا ہے اور وہ دوسری طرف ہے. تو دیٹ سیمس ٹو ہیو emboldened him to come out with this kind of disclosures. اور فضل الرحمان صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک جدی پشتی سیاستدان ہیں. اور مفتی محمود جو ان کے والد تھے وہ خود بھی ایک بڑے ہائی اسٹیچر کے لیڈر تھے. اور فضل الرحمان صاحب کا تجربہ، ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی سیاست کے اوپر جو گہری نگاہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک انگریزی کی مثل ہے، وہ یہ ہے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز. آنے والے واقعات جو ہیں ان کے سائے پہلے سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا رجحان فضل الرحمان صاحب کی طرف، فضل الرحمان صاحب کا رسپانس اس کے اوپر، اور پھر فضل الرحمان صاحب کا اتنی جسے کہتے ہیں سینسیٹیو سبجیکٹ کے اوپر اس نوعیت کے ڈسکلوجرز، یہ آنے والے جو دن ہیں اور آنے والے جو واقعات ہیں ان کی طرف واضح اشارات ان سے مل رہے ہیں ہم کو. صحیح.